نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، تین آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے۔ ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں، اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا، اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو، تو ظلم کی آواز کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو، اللہ تو چاہتے ہیں زنا سوسائٹی سے ختم ہو، تو بھی نہ کرے زنا، تو تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے تو پیسے کما رہا ہے، تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو، کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کو اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو۔ اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے، مجازاً ہمیں سمجھایا گیا وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صبح پڑھائی کرو، شام کو کیا کرو۔ اب تو اتنے کمانے کے ذریعے، فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں، کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا۔ تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ایسا نہیں کہ ڈیفنس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، نہ نہ نہ۔ جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا؟ اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے، وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے، میں ایک ریڈی میں اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں، تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا، تو ٹماٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا۔ یہ آپ کی پہلی شادی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے، یہ تھوڑی کہ 20 سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا آج بھی ایک لگا رہا ہے، جو 20 سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب اس کی سبزی منڈی میں وہ آڑتی ہوتے ہیں نا، آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں، ہوائی بات نہیں کر رہا، ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح و شام ریڈی سے سبزی بیچتا تھا، اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی، اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے، پھر اس نے بڑھایا، آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے۔ بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے، ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گرل فرینڈ رکھی آپ نے، کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گرل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ۔ تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا، تو وہ بڑھے گی، اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے، بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ سمجھتا ہے بات کو؟ ایسے بھی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں۔ ہمارے ایک دوست چمن میں، ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا، کہہ رہے ابا نے شادیاں بھی کی، شادی ہوئی، دوسری شادی، انہوں نے کہا اللہ پہ توکل، بیٹے بھی ہوتے رہے بیٹیاں بھی ہوتی رہیں، ان کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں، 32، 3 بیویاں۔ تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا، اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے، اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے، کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا، ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو، بیٹوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی، اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڈی لگا لی، ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ اور لگا لو، آپ گٹکے کی دکان نہیں کھول لینا بس۔ تو اب کیا ہوگا، پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے، تو بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹی ہوتی بالغ ہوتی اس کی شادی کرو، اور بیٹے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹماٹر پہ نہیں رہے گا، بڑھ چکا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی، اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کرو ایک اور شادی، آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا، نہ نہ نہ، اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ۔ اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکشولی ویک بھی نہیں ہوگے، کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی، تو وہ کیونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی یہ قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی، یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہے، وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے، پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی، لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ، اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا کوئی خون کی کمی نہیں، بھائی اتنا نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی، پتہ ہے آپ کو، ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی، سارے ہارمونز برابر تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے۔ تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے۔ تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں۔ تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی، آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا، کیا خیال ہے، پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا، پھر اور دے گا تو
تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا, اس کے بعد آپ میں بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے, یہ کام کریں آپ. لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو, میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے, کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے, لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا, اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا ابے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے, بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے. لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا, شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میرٹ تھا, وہ تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہونا. اب طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی, لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ, پڑھا رہے ہیں اس وقت سے. ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام, مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے, بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو. کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو. وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا, بس چھوڑ دو اللہ کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ پہ ڈال دو, ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا, تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا, جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے تنہائی, رینٹ بندہ آتا ہے ان کی, بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے, بس ایک دیندار لوگ ہی رہیں گے جنہیں دین اور دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا, حق چھین لو, بڑوں کو گالیاں دیتی ہیں. اقرار حسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے؟ ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے, بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی. وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے, کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو, مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے. وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے. آپ کیا لا رہے ہو؟ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تو میں بتا کے تھوڑی کرے گا, وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو, اپریشیٹ بھی کرو, میں نے یہ کیا لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جہاں آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا, تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا, بہت اچھی بات, اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ پھر بہت لمبا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا, میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے, نکال دی, بہت اچھا کام کیا. تو
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں, میرے عمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی, میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں, لیکن میں نے نیند قربان کی, انہوں نے قربان نہیں کی, دیکھ رہا ہے میرے عمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے, بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر, ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ اس مشہور اسکالر حنفیوں نے, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا, حنفیوں نے یہ کیا بھائی, ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے کہ تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار, تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو, جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے, اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ وہی. تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چڑ ہو گئی ہے, کسی کو کسی سے چڑ ہو گئی ہے, وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا, بغض ہو جائے تو پر ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چڑ نہ کرو, کسی سے بھی چڑ نہیں کرو یار, کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں, ان کا کلپ آیا بڑا اچھا, بڑی پیاری بات کی, اکثر وہ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے, جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا, وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس کا حل یہ کہ نلکا کھولو, کچھ پانی نکالو, پھر مزید کچھ پانی ڈالو. تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے, حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ جو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو, پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ. جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے, پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں. کیا خیال ہے بھائی, ساری قومیں اللہ کی, اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں, ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ ایک کالا ایک گورا ہے, تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے, پٹھان پنجابی سے لڑے, پنجابی سرائکی سے لڑے, کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. الخلق عیال اللہ, حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان, تو اللہ بھی نہیں چاہتے. جب آپ اس قوم پرستی پہ لڑ کے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے, تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب اپنی قومی لیڈر سے اجر مانگ, قومی لیڈر سے اجر مانگ, وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. وہ 4 دفعہ قبر پہ آگے پھول چڑھائے گا, فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد بھول جائے گا. بڑے لوگوں نے ہٹلر کے لیے کتنے لوگوں نے جانے دی تھی نا, کیا کیا ہٹلر, خود بھی آخر میں گولی مار کے مرا ہے. اچھا میرے بھائی, میں ایک مدرسے میں مدرس لگا اور شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں مستقل پڑھاؤں گا, اور اس وقت واقعی یہی نیت تھی. ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی یہ میں مشورے نہیں دیتا, اب پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوریاں ہیں. یہ تو مبہم لفظ ہے نا, جائز تو ہے, اگر کسی مجبوری سے چھوڑنا چاہ رہے ہو تو جائز ہے, لیکن چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ میں نہیں بتاؤں گا. ختم. دلیل پڑھ لو, دلیل اسپیڈ میں پڑھ لو, ٹائم ہے آپ لوگ کے پاس. دلیل, میں ضلع بنیر سے ملاقات کے لیے, ادھر سائڈ پہ آ جائیں, یہ پشاور والے بھی بنیر والے بھی. مفتی صاحب ہمارے یونیورسٹیوں میں زیادہ تر استاذ لڑکیوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں جبکہ بوائز کچھ نہیں, جبکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر والدین کے برابر ہے. آج کل ٹیچر ٹھرکی ہوتے ہیں, والدین کے برابر نہیں ہوتے. لڑکیاں دیکھ کے بہت پگھلتے ہیں. سب ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا بھائی, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن ٹیچروں کے لڑکیوں کے ساتھ, سوری یار آپ تو بہت اچھے ہو نا, میں سب کی بات کر ہی نہیں رہا نا, میں نے پہلے کہہ دیا بہت سے ٹیچر بہت اچھے ہیں الحمدللہ, پہلے ان کے کہنے سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا. لیکن ٹیچروں کی بڑی کمپلینز آ رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ. وہ جب لڑکیاں کو ٹیچروں لوگ استعمال کرتے ہیں نا, پھر وہ لڑکی ہمیں بتاتی ہے فون کر کے ہمارے پروفیسر صاحب اس سلسلے میں آئے تھے, اور اس سلسلے میں, کیونکہ ٹیچر آدمی پہلے ہوتا ہے, ٹیچر بعد میں ہوتا ہے. سب سے بڑی ٹیچر تو امہات المومنین ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب کوئی صحابی تم سے شرعی مسئلہ, آپ سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو فاسألوہن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے پوچھو. اور امہات المومنین کو کہا گیا کہ آپ نے جواب جو دینا ہے تو آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنی ہے, ٹو دا پوائنٹ جواب ہو بس. وہاں جب یہ حفاظت کی جا رہی ہے تو یونیورسٹیوں میں خام خواہ ایک فرض کر لیے ٹیچر چونکہ ہمارے باپ کی طرح ہیں تو یہ لڑکیوں کو جوان ایک نمبر کے ٹھرکی پروفیسر یونیورسٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں. سارے نہیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن بہت سے ٹھرکی, اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. ایسے کیسز ہیں میرے پاس, 2 سال ٹیچر چھپ کے نکاح کیا اپنی شاگرد سے, 2 سال تک اس کو طبیعت سے استعمال کرتا رہا ہے, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں ٹیچر ہیں, ایکچولی کیا ہے, تو تمہارے ماں باپ ہی سالے غیرت نہیں ہے. تو پھر جب شادی ہونے کا ٹائم آیا تو طلاق دے دی, کہ چلو, وہ بھی نیک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, طلاق دے دی. اب وہ لڑکا سمجھ رہے کنواری بیوی ہے, وہ کنواری مماری نہیں ہوتی بعض دفعہ. اب ایسا نہ ہو کسی یونیورسٹی کی لڑکیوں پہ کوئی شادی ہو تو شک کرنا شروع کر دیں, شک جائز نہیں کسی کے بارے میں. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. بہت سارے ٹیچر بھی پاکیزہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے تھرکی بھی ہوتے ہیں. اچھی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں. مرد جب لڑکی کو دیکھتا ہے نا تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے دل میں فحش خیالات نہ آئیں, بہت کم چانسز.
تو اب تو بہاولپور یونیورسٹی کے جو حال سامنے آیا، اسلامک یونیورسٹی ہے، تو غیر اسلامک ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے میرے بھائی اپنے بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجو، پڑھاؤ، گھر میں پڑھاؤ. میں تو کھلے عام یہ بات کہتا ہوں، یونیورسٹی سے ایجوکیشن کم آئے گی، اخلاق ایسے برباد ہوں گے نا اس کے. ہاں وہ پڑھائیں جو 100% نگرانی کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، بچی کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آتے ہیں، جیسے ہی کلاس ختم ہوئی لے کر آ گئے. اتنے حوصلہ ہے تو پڑھاؤ، ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اتنا ٹائم آج کوئی دے ہی نہیں رہا اپنی اولادوں کو. تو آپ اگر اس طرح سے بھیجو گے نا، جو کمپلینز ہیں اچھے اچھے شریف گھرانوں کی، دیکھو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بوائے فرینڈ بنے گا اور دوستیاں ہوں گی، نہ نہ نہ، سب سے پہلے اس کے اخلاق خراب ہوں گے. کیونکہ جب حیا ختم ہو گئی نا تو ماں باپ کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے گی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے سٹا لگائے گی. وہ پنجاب یونیورسٹی، پنجاب میں نہیں، پنجاب میں ایک یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کی وہاں کا ماحول، یہ جو جماعت اسلامی کے لڑکے ہیں نا، کیا نام ہے، ان لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں بعض یونیورسٹیاں ایسی ہیں، لڑکیاں کھلے عام چرس پی رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی یونیورسٹی کا نام نہ لیں تو اچھا ہے نا، وہ پھر بولیں گے آپ نے ہمارا نام کیوں لیا. تو کراچی میں بھی ہیں یونیورسٹیاں جہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، پٹھانوں کا کتنا اچھا فیملی سسٹم ہے پشاور میں، سب برباد ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. باپ ہوگا تبلیغ میں سال کے لیے گیا ہوا ہوگا، اور حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتم کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ، ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوگا، اللہ اللہ کر رہا ہوگا، سلوک کے منازل طے کر رہا ہوگا. ان کو پتہ نہیں ہوگا میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے، پتہ نہیں ہوگا. کیونکہ بچیوں کو تو پڑھانا ہے نا. اب وہ یونیورسٹی میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں پتا ہوگا بیچاروں. سمجھتے ہیں اتنے نیک، وہ تو جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے معاملہ. اسی وجہ سے جامعہ رشید غزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے کہ بچیوں نے اس یونیورسٹی تو جانا ہی ہے، تو ان کو کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی تو دے دو جہاں پڑھائی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اس پہ بھی لوگ جامعہ رشید کے خلاف ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارہ چلا رہا ہے. ہمارے یہاں جب آپ کسی کی رائے سے متفق نہیں ہوتے نا تو فوراً الزام ڈال دو ایجنسی کا آدمی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. یہ منجن بہترین چلتا ہے. آپ کی پالیسی سے کوئی بھی اختلاف کرے تو سیاسی لیڈروں میں بھی یہی ہوتا ہے، سیاسی لوگوں میں تو ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہو. یہ منجن جو ہے نا کہ فلانے آدمی اور ڈمکانے آدمی، یہ بیکار کی بات ہے. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ صرف 4 فرض ہیں نماز جنازہ کے، 4 تکبیرات. اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی نا تو تکبیر کہہ دیا کرو. یہاں بھی وہی ہے. ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ، اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے. ابے تم سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی، سنت یہ ہے، کیا خیال ہے؟ علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے، خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں، یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں، وہ بھی مانگنی چاہیے. خود حنفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے. تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر، تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے. تو وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں. اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو. لیکن وہی بات ہے، ہر چیز میں منفیت. تو فرض صرف 4 تکبیریں ہیں، باقی پھر ثنا ہے، درود شریف ہے. کوئی سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سورہ فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں، اور حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی طریقہ ہے. اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت کا لفظ صحابی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا. تو رواج کیوں نہیں تھا؟ نبی سے نہیں سنی انہوں نے، تبھی تو رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے، اس سے اتنا بائیکاٹ کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو، یہ غلط ہے. تو یہ تو حناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے. باقی جب ہمارا پڈا شروع ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تمیز سے ایک ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پڈا. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز جنازہ کی فرائض کیا ہیں یہ بتا دیا میں نے. 4 تکبیریں، باقی وہ دعا بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں، وہ بھی پڑھ لو. بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اور بھی بہت ساری دعائیں، کچھ نہیں تو اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ. میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 1 سال بعد پڑھائی ختم کرنے کی شادی، اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو بس شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے، بیٹھ رہا بھی ہے، جا رہا بھی ہے. بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو 2 گواہ بلاؤ، نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ زندگی گزارو ہنسی خوشی. ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے. کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے؟ جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا، اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی. وہ میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے، لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے، وہ نگرانی کرے.
وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی, جو اچھا لگے مجھے بتا دینا, میں نکاح پڑھا دوں گا. دوستی لگانے کی اجازت دے دی, اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو. تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو ایسی کی تیسی, اور کورٹ میرج کرو. پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں, آپ شادی کرا دو. پاگل ہوں میں؟ جاؤ عدالت میں جاؤ, کل پکڑا جائے گا میرے پر ڈالے ان نے بولا تھا. ایسا ہوتا ہے, بولے ان نے بولا تھا. میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا, تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا, میرے تو بڑا خطرہ تھا, بندوق نکلی ہوئی تھی میرے اوپر. ترکی سے جماعت آئی ہے, مولانا سے ملنا چاہتی ہے, وہ مل لیا میرے خیال میں. مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں 7 ماہ کے لیے جانا جائز ہے. بیوی کو لے کے جائے یار, بیوی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ, خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. 7 ماہ کے لیے جاؤ لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر وہ کہیں کہ اس کے قواعد پورے نہیں ہوتے, پہلے یہیں اس کے قواعد پورے کرا دو, پھر لے کے جاؤ. وداؤٹ بیوی کہیں بھی نہیں جاؤ لمبے عرصے کے لیے. ابھی مجھے 1 مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں, 15-20 دن کے لیے تو میں چلا جاتا ہوں, 1 مہینہ 1.5 مہینہ. میں نے بولا جاؤ, بیگم کا بھی ویزا دیتے تو ہم آئے گا, ورنہ میں پاگل ہوں, میں 1.5-2 مہینے میں. بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا؟ پنکھا ہی چلاتا رہے گا کیا؟ پنکھا چلا کے سو گئے, کتنے دن پنکھا چلائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے, اللہ شفا. ان کی بھانجی ہے, بچی کا نام ماہرہ ہے, اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا, میں 2005 یا 6 کی بات ہے. میں پنجاب گیا, 1 مہینے کے لیے بلائے, انہوں نے مسجد میرے حوالے کر دی, 1 مہینہ آپ سنبھالیں. تو میں نے کہا گھر والوں کا بھی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں, تو اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا. تو جب اتنا لمبا عرصہ کے لیے کہیں جاؤ تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, میری یہ رائے ہے. باقی بعض دفعہ وسائل, ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا, نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے, نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. ہاں, زمینیں کہاں ہیں ساتھ. دیکھو یہ جو اللہ کی کرسی, اللہ کا عرش, یہ سب متشابہات میں سے ہیں, اس کی کیفیت ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. تو خود قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی کیفیت میں مت پڑھو, تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو خلاصہ آخری ایک لفظ میں, نکاح بھی جلدی کرو اور جہاں جاؤ بیگم کے ساتھ.